وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ اب ایک تو ہے شرک اکبر، یا آپ جس کو شرک جلی کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا شرک، ظاہر شرک۔ تو لازمی بات ہے اس سے تو اہل ایمان بچیں گے، اس کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ کون ہے جو غیر اللہ کی پرستش کے لیے جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ کون ہے جو غیر اللہ کو سجدے کرے گا؟ کون ہے جو غیر اللہ سے دعا کرے گا؟ تو ایمان والا تو ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا بھی شرک ہے، فرمایا الشرک الاصغر، الشرک الخفی، نظر نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، ایک شرک خفی ہے، فرمایا ایک شرک خفی ہے جو چونٹی کی چال سے تمہارے اعمال میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونٹی چلتی ہے تو اس کا آہٹ کسی کو محسوس ہوتا ہے، اس کے پیر کی چھاپ کسی کو محسوس ہوتی، کہاں آ جاتی کہاں سے نکل جاتی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو ایک شرک خفی ہے جو چونٹی کی طرح اس کی چلن ہے، خاموشی کے ساتھ وہ سرایت کر جاتی ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوا۔ کیا ہے دکھاوا؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، بلکہ حدیث شریف ہے، بہت ہی کلیئر حدیث شریف ہے، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، وحی آئی ہوئی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا یہ تو وحی متلو ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس میں کوئی لفظ حضور کا نہیں، اللہ کے۔ لیکن حدیث قدسی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حکم ہوا کہ یہ مفہوم ادا کر دیجئے، آپ یہ بتا دیجئے لوگوں کو، اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ من اشرک معی غیری، جو کوئی میرے ساتھ غیر اللہ کو، اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو شریک کرتا ہے، فی عمل، ایسے عمل میں جو عمل صرف اور صرف میرے لیے ہونا چاہیے، جو عمل صرف میرے لیے ہونا چاہیے، اس عمل میں غیر کو بھی شریک کر لے تو وہ شرک خفی ہے۔ کیسے؟ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نماز کسی اور کے لیے بندہ نہیں پڑھتا، نماز تو پڑھتا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اگر نماز میں انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ کوئی اور مقصد بھی دنیاوی حاصل ہو جائے، اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی ایسے بڑے حکمران ہیں جو نماز پڑھنے پہ بہت خوش ہو کر کچھ دیتے ہوں تو ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تاکہ مسلی کہلاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ شکلیں اگر ہوتی ہیں تو یہ شرک خفی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی اور چیز پر زیادہ ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اس امت کے سلسلے میں شرک خفی کا ہے، ریاکاری کا ہے، دکھاوا۔ یہ میری امت کے اعمال کو تباہ کر دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے دجال کا بھی اتنا خطرہ نہیں ہے میری اپنی امت پر، دجال کو بھی پہچان لیں گے بچے، لیکن فرمایا شرک سے، شرک خفی اور ریاکاری سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر بچنے کی ترکیب بھی بتا دیجیے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے، آپ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض بتایا تو علاج بھی بتا دیا، مرض بتا کر نہیں چھوڑ دیا تم علاج تلاش کرتے رہو، حل تلاش کرتے رہو، نہیں۔ تو صحابہ نے کام اے اللہ کے رسول علاج بتائیے، کیا کر رہے ہوں، کیسے بچیں اس شرک خفی سے، ریاکاری سے؟ حضور نے فرمایا دعا کرتے رہو، یہ کہتے رہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھاوے سے، شرک خفی سے۔ جب دعا کرتے رہو گے، سینسیٹیو رہو گے اور ریاکاری داخل ہونا چاہے گی تو تمہارا ذہن فوراً الرٹ ہو جائے گا، سمجھ لو گے کہ اب یہ غلط راہ پہ میں چل رہا ہوں، لہٰذا تم بچنے لگو گے۔ ورنہ یہ ریاکاری اعمال کو کیسے تباہ کرتی ہے؟
وہ تو آپ نے بڑی طویل حدیثیں سنی ہوگی کہ قاری صاحب کا کیا حشر ہوا، مجاہد کا کیا حشر ہوا، سخی داتا جو راہ خدا میں صدقات دیتا تھا لیکن نیت بری تھی تو اس کا کیا حشر ہوا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کا نقشہ کھینچا. لہذا یہ جب شرک آتا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں یا ریاکاری جب آتی ہے تو پھر وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اعمال کو دیمک لگ جاتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کہیں کے نہیں رہ جاتے. لمبے لمبے صدقات بھی اور طویل ترین نمازیں بھی پھر میدان حشر میں کام نہیں آتی، بلکہ میدان حشر میں رسوائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من سمع سمع اللہ ومن یرائی یرائی اللہ. من سمع جو شہرت چاہتا ہے، لوگ تذکرہ کریں، سماعت ہو، خوب معلوم ہو ارے یہ صاحب سخی داتا ہے، یہ صاحب بڑے مصلی ہیں، یہ صاحب بڑا کار خیر کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بری شہرت دے گا. ارشاد فرماتے ہیں کلیئر کر دے گا، بتا دے گا کہ کس کے لیے تم عمل کرتے تھے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائے گا جن کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے جاؤ ان سے اجر لو. جن کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے نا جاؤ انہی سے اجر لے لو. وَمَن یُرَاءِ اللَّهُ اور جو دکھاوا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دکھا دے گا میدان آخرت میں تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے. لہذا اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا مشورہ دیتے تھے. حضرت علی کہتے تھے تمہارے اعمال میں ریاکاری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اس کا تھرمامیٹر دیا، بخار چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا، کیسے ہم دیکھتے ہیں. فرمایا دیکھو اگر تنہائی میں عمل گراں گزر رہا ہے اور اجتماعی طور پر اچھا لگ رہا ہے تو ریاکاری آ گئی تمہارے اندر. اجتماعی کام ہو رہا ہے اور لوگوں نے کہا چلیے آپ نماز پڑھا دیجئے، 15 منٹ کی نماز پڑھا رہے ہیں اور وہی نماز خود پڑھتے ہیں تو 2-2.5 منٹ میں، تو اس کے معنی آپ ریاکاری کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی نماز بہت مختصر رکھتے تھے اور انفرادی جو تہجد ہے وہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی ادا فرماتے تھے. اب اگر اس کا الٹا ہو رہا ہے تو ایک تو خلاف سنت بھی اور دکھاوا آ رہا ہے. دکھاوا اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں وہ صاحب، یا اتنی لمبی نماز یہ صاحب پڑھتے ہیں. فرمایا کہ جب کبھی اعمال انفرادی طور پر ہو تو گراں گزر رہے ہوں اور ان کو مختصر کر رہا ہے انسان اور ان میں ڈنڈی مار رہا ہے، اور جب اجتماعی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے لمبا لمبا کرنا لمبا لمبا کرنا